اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں MSJ. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احسان مہندی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر. سر مجھے بتائیے گا محرم الحرام کا مہینہ ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں حرمت والے مہینوں کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ مہینے حرمت والے ہیں جن مہینوں میں آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں اور آپ کو ہر عمل کا ثواب باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ ملتا ہے. جیسے آپ کا رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، یہ آپ کے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیک اعمال کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے. یہ وہ ماہ مبارکہ ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی مشکلات کو دور کرتا ہے. تو ماہ محرم الحرام اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ماہ محرم الحرام میں کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہے، 1,24,000 انبیاء، جتنے خاص کر ان میں رسول گزرے ہیں کہ ان کو بھی، اور جو انبیاء گزرے، اہل الکتاب رسول گزرے، اولو العزم انبیاء گزرے ہیں، ان پر ماہ رمضان میں، ماہ محرم الحرام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سے مشکلات کو دور کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ رہی کہ یہ اسلام کیونکہ حضرت آدم سے لے کر کے رسالت مآب خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک دین اسلام ایک ہی تھا. یہودی جو ہیں، اگر یہودی کہلواتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، وہ یہودی نسل میں ہیں، عقیدہ ان کا اسلام. عیسائی نصرانی کہلاتے ہیں تو وہ اپنی قوم میں نصرانی ہیں، ان کا عقیدہ اسلام ہی ہے. مذہب ایک ہی اللہ نے بھیجا دنیا میں اور وہ تھا اسلام. اب ہر نبی نے اپنے دور میں اس اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں جو جو مشکلات سہی، ان میں اللہ نے زیادہ تر انبیاء، کم و بیش 313 انبیاء علیہ السلام کو ماہ محرم الحرام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے عذاب ٹال دیے. اس کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہتے ہیں. دوسری اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا. اور خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. خواب کی تکمیل کے لیے نکلے گھر سے اور ایک رستے سے گزرے. وہ جو رستہ آپ نے اپنایا تھا، اس جگہ کا نام کرب و بلا تھا. اس سے پہلے اس کا نام نینوا تھا. نینوا اس جگہ کا نام تب رکھا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ملعون نے آگ میں ڈالا تھا. اس جگہ میں رکھ کر ڈالا تھا جس ایریے میں آگ لگی تھی، وہ میلوں میں آگ لگی تھی. وہ میلوں میں جو جگہ تھی وہ وہی جگہ تھی، وہ کرب و بلا بنی. اور اس کا نام تب پڑ گیا تھا نینوا. نینوا لفظ فارسی تبرانی ہے، اور تبرانی لفظوں میں، الفاظ میں اس کے معنی ہے وہ جگہ ہے جہاں عذاب نہیں ہوتا سکتا، مشکلات نہیں ہوا سکتی. تو حضرت ابراہیم کو اس نے آگ میں ڈالا، آگ گلزار بن گئی. یہ وہی رستہ تھا جو حضرت ابراہیم نے استعمال کیا اور خانہ کعبہ پر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا اس ماہ مبارکہ میں. تو آپ جب قربانی کے لیے پہنچے ذی الحجہ کے مہینے میں، تو آگے سے آپ جانتے ہیں کہ مینڈا آ گیا اور اسماعیل اللہ پاک نے بچا لیے. لیکن اس میں حجت پوشیدہ جو تھی وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم جس رستے سے گئے تھے، آج بھی آپ دنیا کا میپ کھول لیجیے، اس رستے سے حضرت ابراہیم کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی نہیں گئی سوائے حضرت امام حسین. حضرت ابراہیم نینوا سے چلے اور مکہ معظمہ میں پہنچے. حضرت امام حسین عالی مقام مکہ معظمہ سے چلے اور اسی رستے سے ہوتے ہوئے نینوا پہ پہنچے جس کا نام بعد میں پڑا کرب و بلا. تو کرب آلہ، جہاں پر کرب ختم ہوتا ہے، کرب و بلا، یہ کرب آلہ سے نکلا ہوا لفظ ہے. اب محرم الحرام کی اہمیت ہم پہ کیا ہے بھائیو؟ میں بڑا آسان آپ کے سامنے بات کر کے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انسان کو سورہ احقاف میں ہدایت بخشی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ فِي وَالِدَيْنِ الْإِحْسَانَ، سورہ احقاف میں، کہ انسان کو ہم نے نصیحت کی ہے کہ تو اپنے والدین پر احسان کر۔ اچھا، اب آپ کا میرا احسان والدین پر یہ ہوگا کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، یہی ہوگا نا، ہم ان کی خدمت کریں گے، چائے پانی ہم ان کو دیں، ان کی بازو دبا دیں، ان کی ضرورت کی چیزیں پوری کر دیں۔ لیکن رسول اور آل رسول تو حجت خدا ہیں۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام علی حجت خدا ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حجت خدا ہیں، ان پر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ احسان سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت اتاری۔ اس آیت میں حضرت امام حسین کو اللہ نے وصیت کی کہ تم اپنے والدین پر احسان کرو۔ تو احسان حضرت امام حسین علی مقام کا یہ تھا کہ انہوں نے جو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا، اس کو جب مشکلات آنی تھی، اس دین کو بقا دینے کے لیے حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے خاندان کو لے کر کے کربلا میں جا کر کے حق و باطل کی تقسیم کری۔ یہ احسان ہے حسین کا اپنے اہل بیت پر، اپنے والدین پر۔ ان کے والدین صرف رسول حضرت علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہیں، حسین بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ یہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے دی تھی حضرت اسماعیل کی شکل میں، عید بقرہ جو آپ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ جو انسان مناتے ہیں مسلمان، خوشی خوشی سے جھوم جھوم کر مناتے ہیں، بھائی جان یہ ٹریلر تھا، اسلام کو بچانے کا ٹریلر تھا، مووی تو بھی چلنی باقی تھی، وہ فلم جو تھی جو کمپلیٹ ہونی تھی، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تھا، جدت رب زوال نے، رب کریم نے اس مقام پہ نفس مطمئن دکھانا تھا۔ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے دکھانا تھا کہ اس طرح کا بشر ہو تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر ندا گونجی، دنیا نے دیکھا یوم عاشور ظہرین کے وقت جب حضرت امام مقام ذبح ہو رہے تھے تو واضح کردگار آئی، یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین، اے نفس مطمئن، لوٹ میری جانب اس طرح کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ بھائی اللہ سے ہر کوئی راضی ہو سکتا ہے، حسین علی مقام وہ ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ ہمیں کربلا یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، بشر راضی ہو جاتا ہے، انسان خود راضی ہو جاتا ہے اللہ سے کہ مجھے اللہ نے گھر دے دیا، بنگلہ دے دیا، عزت دے دی، شہرت دے دی، اولاد دے دی، انسان راضی ہو سکتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے بہت بلند منزل جو ہے، جو رضاعت کی سدرۃ المنتہا ہے، وہ حسین علی مقام ہے۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، کیسے راضی کیا؟ اس کی رضا کی خاطر اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، سب کو بے سر و بے مکانی میں کربلا میں چھوڑ کر کے حسین نے اس کی رضا کے لیے تسلیم و رضا میں سجدہ کیا، اور سجدے کی حالت میں اپنی جان اللہ کو دعا کی ہے۔ یزید ایک فتنہ باطل ہے، یہ آنا تھا، آیا ہے، یہ وہی فتنہ ہے جو شیطان سے چلا، نمرود، شداد، فرعون، قارون، ہارون سے چلتا چلتا، حامان وغیرہ سے چلتا چلتا یہ آیا ہے یزید، اور یزید کے بعد بھی چل رہا ہے، آج بھی یزیدیت قائم ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیے، یہ فلسطین میں ہم مسلمان پس نہیں رہے ہیں، یزیدیت اپنے زور پہ ہے، کشمیر میں مسلمان مار نہیں کھا رہے ہیں، یزیدیت اپنے زور پہ ہے۔ یہاں پر حسین جیسا ولولہ چاہیے جو یزیدیت کو للکار کے اس کے سامنے آئے اور ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو بے نقاب کر کے دکھا دے۔ وہ ولولہ سیکھنے کے لیے، وہ انسانیت کو درس دینے کے لیے حسین علی مقام نے اتنا سفر کیا ہے اور کربلا میں پہنچے۔ یہ ایک درس تھا، اس میں بہت کچھ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کربلا پورا دین ہے،
اس میں باپ کی اتباع سکھائی ہے. علی اکبر نے اتباع خدا نہیں، اتباع اپنے باپ کی اتباع امام بھی، اتباع خدا بھی، اتباع حجت بھی، ساروں کو پورا کیا. 3 دن کی پیاس کے بعد آج کے دور میں کوئی اپنے بیٹے کو کہے بیٹا جا بھائی سے سودا لے کے آ، وہ کہتا ابا جی میں روزے کی حالت میں ہوں، روزہ کھول کے جاؤں گا. آپ دیکھتے ہیں روٹین ہے. لیکن کرب و بلا میں دیکھیے 3 دن کی بھوک، اور 3 محرم 4 محرم سے پانی ختم ہے، 7 محرم سے بند ہو رہا ہے، 7 محرم سے 10 محرم تک کی پیاس ہے، اور بیٹا اپنے باپ کی نصرت کے لیے کھڑا ہے. بھتیجا قاسم اپنے چچا کی امام علی مقام کی اطاعت کے لیے کھڑا ہے. اونا محمد اپنے ماموں کی اطاعت کے لیے کھڑے ہیں. یہاں رشتوں کی بھی تمیز سکھائی گئی ہے کہ بڑوں کو دیکھو، رشتوں کو سمجھو، رشتوں کی اہمیت بھی اس میں سکھائی گئی ہے. ماں باپ کا مقام کیا ہے، رشتوں کا مقام کیا ہے، کس حالت میں بھی ہو اتباع خدا نہیں چھوڑنی، اتباع رسول نہیں چھوڑنی، اتباع امام نہیں چھوڑنی، اور اتباع والدین نہیں چھوڑنی. کبھی آپ قرآن کو پڑھیے، آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ نے اپنے ساتھ رب پسند کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہے یا نہیں؟ اور یہی رب والدین کے لیے استعمال ہوا، یہی لفظ والدین کے لیے استعمال ہوا، ربوبیت کے. آپ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ربی جلنی مقیم الصلاۃ من ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدیہ. جب تک والدین کے لیے دعا نہ کرو تم نماز میں سلام نہیں پھیرتے ہو. اسلام نے آپ کو تعظیم والدین سکھائی، بڑوں کا احترام سکھایا، اتباع امام سکھایا. تو بھائی کرب و بلا، امام حسین کا یہ مہینہ یہ اسلام کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں بہت درس ملے. پہلا درس کہ جان چلی جائے نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسرا درس حج کی اتباع ہے، حج ضروری ہے. حسین آخری امام میں، آخری ایام میں حج کے لیے گئے ہیں، عمرے میں بدلا، حج ضروری ہے. یعنی کرب و بلا فروع دین کے ساتھ ساتھ اصول دین کی بھی تبلیغ کر رہا. کرب و بلا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. حسین کا یہ مہینہ محرم الحرام مکمل ضابطہ حیات ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، شاگردوں سے کہ بھائی دیکھو کرب و بلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، محرم صرف رونے کے لیے نہیں ہے. یہاں بہت تبلیغ پوشیدہ ہے. حسین صرف اس لیے نہیں آئے تھے، صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم قاہو بقا کریں. یہ تو حق ہے حسین کا کہ ہم روئیں، یہ ہم حق ہے حسین کا کہ ہم اس کے غربت پہ روئیں، کہ کتنی غربت میں ان کو، ان کے خاندان کو رکھا گیا. 1 سال کی قید ہے سیدہ اولاد کی، یہ درد ہے ان کا. لیکن بھائی جہاں رونا ہے وہاں سبق بھی تو لینا ہے نا. ابراہیم آگ میں گرے ہیں، یہاں درد ہے، گرے ہیں آگ میں، لیکن وہاں ایک سبق ہے کہ حضرت جبرائیل آگے اور آ کے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کہیں تو میں آپ کی نصرت کروں. تو آپ نے فرمایا دیکھ تو خود آیا ہے کہ اللہ نے بھیجا؟ کہا بھیجا رب نے ہے، میں ان سے پوچھ کے آیا، آپ کہیں تو میں آپ کی نصرت کر دیتا ہوں. کہ حضرت ابراہیم علیہ مقام نے کیا فرمایا کہ میرا اللہ جانتا ہے میرا سوال کیا ہے. سکھایا کیا کہ اللہ سے رجوع ضروری ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پھریں گے تو یزید کی طرح بھٹکتے رہیں گے. اس نے دنیا کی خاطر آل رسول کو قربان کر دیا تھا. یہ حق ہے. تو کرب و بلا امام حسین کا مہینہ ہے، اسلام کا مہینہ ہے، رسول اللہ کا مہینہ ہے. کرب و بلا محرم الحرام مہینہ ہے اسلام کا، اسی میں درس چھپے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں محرم الحرام میں سیرت حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا. واخر دعوانا الحمدللہ. سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں گائیڈ کیا کہ محرم الحرام حضرت امام حسین کا مہینہ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا.